بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Professor محمد صدیق, کلاس 10 لیکچر 5 کے لیے. چیپٹر 6 ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2. اور آج اس سے پہلے بیٹا آپ نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن تک پڑھا تھا, اور اسے آن ورڈ آپ نے شروع کرنا ہے جنرل ضیاء الحق ایرا کے بارے میں. اور یہ ایرا شروع ہوتا ہے 1977 سے 1988 تک. تو یہ ایک ایسا دور تھا جس میں ملک میں فوجی حکومت بھی قائم ہوئی تھی, مارشل لا لگا, یعنی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا سال تھا. تو یہاں ہم آپ کے سلیبس کے مطابق چلتے ہیں. ڈیورنگ دی الیکشنز آف 1977, اس کے پراسپیکٹس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 1977 کے جو انتخابات تھے اس کے جو نتائج جو تھے وہ دیگر سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کو وہ ایکسیپٹڈ نہیں تھے, اور انہوں نے ان انتخابات کے اوپر ریگنگ دی پول کا الزام جو تھا وہ لگایا تھا. During the elections of 1977, all the political parties in the country had decided to fight against People's Party. تمام سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اس کے اگینسٹ جانے کا. All the parties formed an alliance called Pakistan National Alliance. تمام سیاسی جماعتوں نے ایک متحدہ محاذ کا قیام کیا جسے پاکستان نیشنل الائنس کا نام دیا گیا تھا, یعنی پاکستان متحدہ محاذ. مولانا مفتی محمود واز اٹس ہیڈ, اور اس کے جو سربراہ جو تھے, جو چیئر کر رہے تھے, وہ مولانا مفتی محمود صاحب تھے. دی نیشنل اسمبلی الیکشنز وار ہیلڈ آن 7 مارچ 1977. قومی اسمبلی کے انتخابات جو تھے ان کا انعقاد 7 مارچ 1977 کو ہوا. in which People's Party won with great majority, جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے نمائندہ جماعت سامنے آئی اور وہ فاتح جماعت تھی. مگر اس کے رزلٹ جو تھے وہ قابل قبول نہیں تھے دیگر سیاسی جماعتوں کو, جیسے آپ نے اوپر والی لائن میں پڑھا کہ ایک الائنس بنا. دی نیشنل الائنس بلیمڈ اٹ آف ریگنگ دی پولز, اور متحدہ قومی محاذ نے ان انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا. اینڈ بائیکاٹڈ دا پروونشل الیکشنز, اور انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا, علیحدگی اختیار کی. ہیلڈ آن 10 مارچ, جو کہ 10 مارچ 1977 کو ہونے تھے. دی الیکشنز were declared invalid, انتخابات غیر آئینی قرار دیے گئے. اے موومنٹ کالڈ, ایک تحریک چلی جس کا نام تھا نظام مصطفیٰ, واز سٹارٹڈ, اس کا آغاز ہوا. اور نظام یعنی یہ بھی اسلام کے نام سے ایک منسوب تحریک تھی, اور جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو جلد از جلد جو ہے وہ اسلام کا نام سے جو ہے اس طرف موٹیویٹ کیا جا سکے. تو یہ بھی ایک بڑی دیکھا جائے اگر تاریخ میں کہ اسلام کے نام پر کیا کیا گیا. بہرحال واز سٹارٹڈ, اس کا آغاز ہوا. وین دی سچویشن واز بیانڈ دا کنٹرول, جب پورے ملک میں صورتحال کنٹرول سے باہر تھی. مسٹر بھٹو انوائٹڈ دی نیشنل الائنس, مسٹر بھٹو نے متحدہ محاذ کو دعوت دی فار نیگوشیشنز, بات چیت کے لیے, تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے. دی نیگوشیشنز وار سٹل ان پروگرس, ابھی یہ مذاکرات چل ہی رہے تھے, ابھی یہ مذاکرات ہو ہی رہے تھے عزیز طلباء. وین آرمی چیف, جب آرمی کے سربراہ جو کہ اس وقت CNC تھے, ضیاء الحق صاحب تھے, اوور تھرو دا بھٹو گورنمنٹ, بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا, بھٹو کی حکومت کو سیک کیا, ختم کر دیا. اینڈ ڈکلیئرڈ مارشل لا آن 5 جولائی 1977, اور انہوں نے 5 جولائی 1977 کو ملک کے اندر مارشل لا یعنی فوجی نظام حکومت کو نافذ کر دیا. ہی رولڈ اوور دا کنٹری اباؤٹ 11 ایئرس, انہوں نے تقریباً 11 سال تک اس ملک پر حکومت کی, فرام جولائی 1977 ٹو اگست 1988, جولائی 1977 سے 1988 تک. جنرل ضیاء الحق واز کلڈ ان این ایئر کریش, ضیاء الحق صاحب کا طیارہ ایک حادثے کا شکار ہوا 17 اگست 1988 میں. اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے بھاولپور میں وزٹ پر گئے تھے C-130 دیگر
لیڈران کے ساتھ یہ طیارہ جو تھا کریش ہوا تھا. دی چیئرمین آف دی سینٹ کے چیئرمین جناب غلام اسحاق خان ٹوک اوور. انہوں نے چارج سنبھالا. ٹیک اوور مین بچوں کے چارج سنبھالنا, حکومت پر قابض ہونا. ایز دی کیئر ٹیکر, نگران کے طور پر, یعنی نگران کا مطلب فار ٹائم بینگ حکمران جس کے ذمہ جو تھا سچویشن کو سنبھالنا اور اگلے انتخابات تک, جس کی اسٹیپولیٹڈ پیریڈ جو ہوتا تھا 90 days ہوتا تھا, انتخابات کروانا اور انتخابات کے ذریعے جو پارٹی بھی جیت کر سامنے آتی ہے اقتدار اس کے حوالے کرنا, تاکہ یہ نظام جو ہے سموتھلی چل سکے اور ملک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکے. اور انہوں نے صدر پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے یہ اقتدار سنبھالا تھا. سینٹ کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ امیڈیٹلی حکومت کے سیک ہونے کے بعد جو تھا وہ برجمان ہوتا تھا. عزیز طلباء, اب آپ اپنے سبق کے اس لیکچر کے جو اگلا سیگمنٹ ہے, نیکسٹ سیگمنٹس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس میں میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977-88 1977 سے لے کر 1978 تک حکومت نے, ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے جو اسلام کے نفاذ کے لیے, اسلام کو اس ملک کے اندر پریکٹیکلی نافذ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے تھے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو تھا یہ اسلام کے نام پر بھی بنا تھا اور یہ امیڈیٹلی ایسا ہونا چاہیے تھا, بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا. بہت ساری مشکلات کا, جیسے آئین سازی کا مسئلہ, آپ کو پتہ ہے کہ آئین بھی ہمارا پہلا جو تھا وہ 1956 میں بنا تھا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. دی میجر اسپیکٹس آف دی اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 and 1988 آر ایز انڈر. یہ در ذیل اقدامات جو ضیاء الحق کی حکومت نے اٹھائے تھے اسلام کے نفاذ کے لیے, اسلام کو عملی طور پر ملک میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. نمبر 1 میں آتا ہے دی سیٹنگ اپ شریعہ کوڈ, شرعی عدالتوں کا قیام تھا جو کہ اسلام, فقہ اور حدیث قرآن کے مطابق تھیں. شریعت بینچز وار سیٹ اپ ان آل دا ہائی کورٹس, تمام ہائی کورٹس میں شریعہ بینچ قائم کیے گئے تھے. شریعہ بینچ کا مطلب ہائی کورٹ کا ذیلی ادارہ جو کہ وہ دیگر فیصلوں پر اس نے عمل درآمد کرنا تھا. آن دی 10th February 1979, اس لائن کو انڈر لائن کرنا چاہیے, یہ امپورٹنٹ لائن ہے. یہ شریعہ کورٹ جو تھا 10 فروری 1979 کو اسٹیبلش ہوا. علماء وار اپوائنٹڈ, علماء کرام جو تھے ان کے تعیناتی کی گئی تھی ایز ججز ان دیم, ججز کے طور پر ان بینچز میں, کیونکہ علماء جو تھے وہ دین اسلام, دین حنیف کی اچھے طریقے سے انٹرپریٹیشن کر سکتے تھے اور ان کی معاونت بھی کر سکتے تھے. دی فیڈرل شریعت کورٹس انسٹیڈ آف شریعت بینچز وار سیٹ اپ, شریعت بینچز کی بجائے فیڈرل وفاقی شرعی عدالتیں قائم ہوئی 1980 which hears appeals against the decisions of the subservient courts, جن کے ذمہ یہ تھا کہ مطاعت عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل کو ہیئرنگ کرنا, سننا, جو ریٹ آتی ہے اس کو نپٹانا تھا, اینڈ انٹرپریٹس اسلام, اور اسلام کی ترجمانی کرنا تھا. کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے قائم تھی کہ اسلام کے ٹرو میننگ میں اس کی وضاحت کی جائے, جو اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے. دی اپیلز اگینسٹ دا ڈیسیژنز آف دی فیڈرل شریعت کورٹس وار ہرڈ بائی دا شریعت ایپلیٹ بینچ, جو فیڈرل شریعت کورٹس کے فیصلے ہوتے تھے ان کے جو اگینسٹ اپیلز آتی تھی وہ شریعت ایپلیٹ بینچ نے ہی سنی تھی سپریم کورٹ کی, یعنی سپریم کورٹ then that time was still the superior court. Number 2, implementing Sharia ordinance, شریعہ آرڈیننس کا نفاذ. شریعہ آرڈیننس یعنی یہ آرڈیننس مین حکم نامہ, آئین کا نافذ کرنا تھا. دی گورنمنٹ پاسڈ شریعہ آرڈیننس ان 1979. اس لائن کو انڈر لائن کریں عزیز طلباء, this line is very important, maybe short question or the objective put up
فرام دس لائن. 1979 میں شریعہ آرڈیننس کا قیام تھا. آل میٹرز آف سٹیلنگ, جتنے بھی معاملات تھے جن کا تعلق چوری سے تھا, شراب نوشی سے تھا, عصمت دری سے تھے, ریپنگ کے تھے, اور دوسرے جو کرائم تھے, وہ شریعہ لاء کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا. نمبر 3 پہ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. زکوٰۃ اور عشر کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اس بات کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے, غربت کا خاتمے کے لیے, پیسے کو سرکولیٹ کرنے کے لیے, تاکہ تو لیکن اس کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ بینکس میں جو اکاؤنٹس ہیں ان سے پیسے جو تھے یکم رمضان المبارک کو ڈیڈکٹ کر لیے جاتے تھے. آج بھی یہ سسٹم رائج ہے, بینکوں میں یکم رمضان المبارک کو پیسوں کی ڈیڈکشن ہوتی ہے, زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے, اور یہ 2.5% تھی. اکارڈنگ ٹو دس آرڈیننس, لائن کو دیکھتے ہیں ہم, کیونکہ اگر ہم لائن ٹو لائن چلیں گے تو ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی. 2.5% آف زکوٰۃ از ڈیڈکٹیڈ. یہ زکوٰۃ کی جاتی ہے, اس کی ڈیڈکشن کی جاتی ہے, تخصیص کی جاتی ہے فرام دی بینک اکاؤنٹس آف آل دا مسلم, تمام مسلمان جو جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان دی فرسٹ آف رمضان ایوری ایئر, یکم رمضان مبارک کو ہر سال. دس زکوٰۃ منی از ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا ڈیزرونگ پیپل. اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ یہ پیسے کی سرکولیشن ان کی غربت یا پاورٹی ایلیویشنز میں کام آ سکے. اور اس کے ساتھ ہی جو زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا مطلب 10th پارٹ یعنی 10واں حصہ. تو یہ جو زرعی پیداوار کی جو ہوتی تھی ہماری, اس کی ایگریگیٹس میں سے 10% حصہ الگ کر لیا جاتا تھا. اسے یا تو ایز اٹ تقسیم کر دی جائے غربا میں, یا پھر اس کے بدلے میں جتنی اماؤنٹ بنتی ہے, پیسہ بنتا ہے, اس کو ہم دے دیتے ہیں. 10% عشر کا مطلب ہی ہوتا ہے دی 10واں حصہ یا 10th پارٹ آف دی اینی پروڈکٹ. تو اس کا ڈیڈکٹ کیا جاتا تھا فرام دا اینول ایگریکلچرل پروڈیوس. سالانہ زرعی پیداوار میں سے واز اسٹارٹیڈ ان 1983, اور اس کا آغاز 1983 میں ہوا ضیاء الحق کے دور حکومت میں. تو یہاں یہ لائن جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, اس پہ انڈر لائن کریں. 10% آف عشر فرام دی اینول پروڈکٹ از ڈیڈکٹیڈ فرام. نمبر 4 ایبولیشن آف انٹرسٹ, سود کا خاتمہ. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے سود کو منع کیا ہے, حرام قرار دیا. اس کے بدلے میں کاروبار میں جو ہے وہ جو بھی پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ جائز اور حلال ہے. تو ایبولیشن اس کو ختم کرنا تھا سود کو, تاکہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست, اسلامی مملکت قائم ہو سکے. تو اس قدم کو عملی طور پر اٹھانے کے لیے سود کو ختم کیا گیا. اور پی ایل ایس, جس طرح کاروبار میں نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا جو کمی بیشی جو ہے وہ فلکچویشن جو ہے وہ پاسبل ہے, امپونڈریبل چیز ہے. فار ایبولیشن آف انٹرسٹ اکاؤنٹس وار اوپنڈ, یہ اکاؤنٹس کھولے گئے آن دی بیسس آف دی پروفٹ اینڈ لاس, جس کی بنیاد جو تھی نفع اور نقصان پر تھی, آن دی 1 جنوری 1981. عزیز طلباء, یہ لائن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, میں بھی آپ کی ایکسرسائز میں یا آپ کے آبجیکٹیو بھی پوچھا گیا ہو, اور اس کو انڈر لائن کریں. اینڈ آل سیونگ اکاؤنٹس وار کنورٹیڈ ٹو پی ایل ایس. تمام جو سیونگ اکاؤنٹس تھے, جو مستقل کھاتے تھے, ان کو پی ایل ایس پہ کنورٹ کیا گیا, ان کو لایا گیا اکاؤنٹ فرام دی 1 جولائی 1984. یہ 1 جولائی 1984 ہوئے تھے, کیونکہ ہمارا آپ کو یہ بھی ایک بتاتا چلوں کہ 1 جولائی سے ہمارا مالی سال کا آغاز ہوتا ہے. ہم جتنے بھی سال بھر کے جمع تفریق اخراجات حکومت کرتی ہے, عملی طور پر اس کا بجٹ کے بعد 1 جولائی سے اس کا انعقاد ہوتا ہے. نمبر 5 پہ چلتے ہیں عزیز طلباء, اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ایز کمپلسری سبجیکٹ. جیسے کہ ابھی آپ پاکستان اسٹڈی کو پڑھ رہے ہیں اور اسلامیات بھی آپ پڑھتے ہیں, یہ لازمی قرار دیے گئے تھے اسلامائزیشن میں. ضیاء الحق کی اسلامائزیشن جو انہوں نے نافذ کیا تھا, کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سسٹم کو ہارمونائز کیا جا سکے, اور آن ورڈ اگلے
آنے والی نسلوں تک ہم اس کو بدرجہ ہم پہنچا سکیں. دا اسٹڈی آف اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈی وار میڈ کمپلسری اپ ٹو بی اے یعنی گریجویشن کی سطح تک اسلامیات اور پاکستان کے مطالعہ کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا تمام تعلیمی اداروں میں, ان آل دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اور اب بھی یہ نافذ ہے, اب بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ انٹر میں بھی, بی اے میں بھی اب اس کی اسپیشلائزیشن ہے. عزیز طلباء, دس اسٹیپ واز ٹیکن ٹو ہارمونائز دا ایجوکیشنل سسٹم ود اسلام, اور یہ ایک دم اس لیے اٹھایا گیا تھا تاکہ اسلام کے مطابق اس کو عملی طور پر کمپیکٹ کیا جا سکے. نمبر 6 پہ پریئرز ارینجمنٹس, نماز کا انتظام. دفتروں میں, سرکاری اداروں میں, کالجز میں, سکولوں میں نماز کا باقاعدہ طور پر با جماعت اس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا, اہتمام کیا گیا تھا, اور اس کو عملی طور پر بھی دیکھا گیا. Arrangements were made in all the educational institution and government offices for offering ظہر prayer, ظہر کی نماز کے لیے, کیونکہ یہی پیک ٹائم ہوتا ہے اس میں, تو وہ ٹائم جو تھا وہ آفس ٹائم میں نکالا گیا تھا. prayer committees were formed, اس کے لیے prayer کی نماز کے لیے کمیٹیاں جو تھیں وہ بنائی گئیں. to attract the people to prayers, تاکہ لوگوں کو وہ جذب کریں اپنی طرف نمازوں کے لیے, تاکہ لوگ عملی طور پر جو ہے وہ ہم دین حنیف کی طرف آگے بڑھیں. با جماعت نماز بھی پڑھیں, جیسے کہ ہمیں سب معلوم ہے, ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. عزیز طلباء, با جماعت پڑھنی چاہیے. ابھی یہ نہیں ہے کہ ضیاء کی حکومت نہیں ہے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں, بالکل یہ فرض ہے, فرض عین ہے, اس سے ہم بالکل نہیں اسچیو کر سکتے. نمبر 7 پہ عزیز طلباء, احترام رمضان آرڈیننس, رمضان شریف کا احترام ہم سب پر لازم. احترام رمضان آرڈیننس واز پاسڈ, اس کے لیے ایک حکم نامہ پاس ہوا. دا پیپل ناٹ آبزرونگ دا سینکٹیٹی آف دی منتھ آف رمضان, جو لوگ رمضان شریف کے تقدس کو نہیں ملحوظ خاطر رکھیں گے, could be jailed, تو جیل میں بند کر دیا جائے گی, سزا ہوگی. لیکن یہاں پر کچھ جگہوں میں استثناء بھی دی گئی تھی. عزیز طلباء, for 3 months and fined ₹500, جہاں پہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا, جیل 3 مہینے کے لیے, اور ₹500 جرمانہ بھی کیا جا سکتا تھا. نمبر 8 پہ دیکھیے ریلیجس سکولز, مذہبی سکولوں کا قیام. مسجد مکتب سکول بنائے گئے تھے. نہیں, میرا خیال ہے اس میں جنیجو صاحب کے دور میں نئی روشنی سکول بھی بنے تھے. جنیجو صاحب کا بھی دور حکومت تھا ایز اے پرائم منسٹر, وہ ضیاء الحق کے دور میں ہی آتا تھا جب انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ انتخابات کروائے تھے 1980. تو ان ضیاء's regime many religious schools were looked after by the government. ضیاء کے دور میں بہت سارے مذہبی اسکول جو تھے ان کی دیکھ بھال حکومت کرتی تھی, یعنی ان کی نگرانی کرتی تھی. اینڈ دے وار گیون اینول گرانٹس, اور ان کو سالانہ پیسے بھی دیے جاتے تھے, گرانٹس دی جاتی تھی, تاکہ جو وہاں پہ اساتذہ کرام کام کر رہے ہیں ان کی مالی معاونت بھی کی جا سکے, اور اس پروسیس کو اور زیادہ کوالٹی وائز بھی انہانس کیا جا سکے. دیئر ڈگریز وار کنسیڈرڈ ایکول ٹو ایم, اور ان کی ڈگریاں جو تھیں وہ ایم اے کے برابر تصور کی جاتی تھیں, یعنی ماسٹر ڈگری کنسیڈر کی جاتی تھی. نمبر 9, کمپلسری اسٹڈی آف دی عربک, اسلامی عربی زبان کو لازمی قرار دیا گیا تھا. دی اسٹڈی آف دی عربک لینگویج واز میڈ کمپلسری, اس کو لازمی قرار دیا گیا فرام گریڈ 6 ٹو گریڈ 8, 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک ابھی یہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن نمبر 10, دی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, اسلامائزیشن کے تحت مکمل ایک نظام کو وضع کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام ہوا اسلام آباد میں. 1981 میں اس کا آغاز ہوا فار اسلامک لرننگ اینڈ لا ریسرچ, اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اور آئین کے اوپر قانون پر ریسرچ کرنے کے لیے, تاکہ صحیح معنوں میں اسلامی قانون کا عملی طور پر جو ہمیں ایک تناور شجر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. نمبر 11, دی سیٹنگ اپ آف دا شریعت فیکلٹی, شریعت فیکلٹی کا قائم کیا گیا تھا. یہ فیکلٹی, دی شریعت فیکلٹی واز سیٹ اپ ان دا قائد اعظم یونیورسٹی, اس کا قیام جو تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوا تھا اسلام آباد میں, which would provide teachings of حدیث, فقہ and Islamic law,
جس کا مقصد تھا جورسپروڈنس، حدیث کو پڑھانا، جورسپروڈنس اور اسلامک لا، اسلامی قوانین کو تعلیم دینا تھا، تاکہ جو ہے ہم ایسے اسکالرس اور علماء کو تیار کر سکیں جو اسلام کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کر سکیں، ترجمانی کر سکیں۔ عزیز طلباء، یہاں تک ضیاء الحق کی اگر ہم ایک فیز کو ختم کریں تو تھوڑا سا اس پہ ہم نے برڈ آئی ویو کیا ہے۔ آگے دوسرا جو ہم اس کے عراق کی طرف جاتے ہیں وہ محمد خان جنیجو کی جو صاحب کی انٹری ہے، اور یہ ضیاء الحق کے دور حکومت میں ہوا۔ محمد خان جنیجو کا دور حکومت، رین ریجیم آف محمد خان جنیجو، اور ان کا آغاز ہوتا ہے عزیز طلباء 1985 سے 1988، 3 سالہ یہ دور حکومت ہے۔ یہ مارشل لا کو ختم ہوا اس دور میں۔ جنیجو صاحب جو تھے وہ غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے کے طور پر سامنے ہوئے تاکہ ملک کو جمہوریت پر لایا جا سکے، تو ضیاء الحق نے انتخابات بھی کروائے۔ کچھ اس میں امپورٹنٹ میجر ایونٹس بھی ہوئے جن کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ عزیز طلباء، تاریخ کے طالب علم، تاریخ پاکستان کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنا ضروری ہیں، جس میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، اوجڑی کیمپ کا ایونٹ ہوا تھا ضیاء الحق کے دور میں، جنیجو اس وقت وزیر اعظم تھے۔ پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ جو امپارٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے، انہوں نے جو اپنی پالیسی بنائی تھی، پھر جنیوا جو مذاکرات ہوئے تھے، اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جنیجو حکومت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق، لیٹس سی فرام دی لائن۔ عزیز طلباء، جنرل ضیاء الحق امینڈڈ 1973 کانسٹیٹیوشن۔ ضیاء الحق صاحب نے 1973 کے آئین میں ترمیم کی، تبدیلی کی۔ ترمیم کا میں نے آپ کو 9th میں بھی بتایا تھا، امینڈ کرتے ہیں کس طرح طریقہ ہوتا ہے آئین میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں کس طرح سے ترمیم کی جا سکتی ہے۔ فرام پارلیمنٹری ٹو اے پریزیڈنشیل سسٹم، انہوں نے کیا کیا کہ جناب ایک اوور آل ہیڈنگ اس کی چینج کی کہ پارلیمانی نظام حکومت سے صدارتی نظام حکومت کی طرف وہ لے آئے، جس کا مقصد تھا کہ the president will be all in all. Such amendments were made to make its position strong in the government in the country so that people may be satisfied or solaced. کیا آگے دیکھتے ہیں ہم اس میں لائن 2 پہ، the president took complete powers. اس نظام سے کیا ہوا کہ صدر پاکستان کے پاس مکمل اختیارات سامنے آ گئے تھے، اس کے پاس وہ یعنی جسے آپ کہتے ہیں آل ان آل ہو جانا۔ اینڈ دی پاورز آف دی پارلیمنٹس وار curtailed، اور پارلیمنٹ کی جو تھے پاورز جو تھی ان کے جو ان کے پاس احکامات تھے ان کو شارٹ کیا گیا، کرٹیل کیا گیا۔ کرٹیل کا مطلب کم، تراش راش کیے گئے، کم کیا گیا۔ نان پارٹی الیکشنز وار ہیلڈ فار دا نیشنل اسمبلی 1985، غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد ہوا قومی اسمبلی کے لیے 1985 میں۔ یہ لائن بھی انڈر لائن کریں، دس لائن از ویری امپورٹنٹ، may be put up in the examination. The first session of the National Assembly was called on the 23rd March 1985. تو اس انتخاب کے نتیجے میں، ان انتخابات کے نتیجے میں 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق took the oath، ضیاء الحق صاحب نے حلف اٹھایا ایز دی پریزیڈنٹ فار دا نیکسٹ 5 ایئر، اگلے 5 سالوں کے لیے ملک کے صدر کی حیثیت سے۔ یوں ایک جمہوری جو میں اس کو کیا طریقہ کے مطابق عمل کیا بظاہر جمہوری، اور وہ صدر پاکستان 5 سال کے لیے منتخب ہوئے۔ اینڈ محمد خان جنیجو ٹک دی اوتھ ایز دی پرائم منسٹر، اور محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جو جنیجو صاحب کی حکومت نے جو اقدامات کیے تھے ملک کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے، جو ان کے اقدامات تھے، جو ان کی پالیسیاں تھیں، وہ درج ذیل تھے۔ فالوئنگ آر دی امپورٹنٹ ایونٹس آف محمد خان جنیجو ایرا، لفٹنگ آف مارشل لا، نمبر 1 پہ
This was very important to lift martial law in the country so that the country may be put on the true lines of democracy. General Zia-ul-Haq's martial law had completed 8 years. यहाँ तक यानी 1985 तक ज़िया-उल-हक़ साहब ने अपने मार्शल लॉ के 8 साल मुकम्मल कर लिए थे. After becoming prime minister, वज़ीर आज़म बनने के बाद मोहम्मद खान जुनेजो declared the martial that martial law should be lifted. उन्होंने ऐलान किया कि मार्शल लॉ ख़त्म कर देना चाहिए. Then the parliament and the provincial assemblies passed bills to lift. फिर इसके बाद पार्लियामेंट और असम्बलियों ने सूबाई असम्बलियों ने बिल पास किया कि इस मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए और ये हुआ on 30th December 1985. This line is also very important कि जुनेजो ने जो बिल के ज़रिए मार्शल लॉ का ख़त्म किया वो 30th December 1985 था. आगे चलते हैं अजीज तलबा. मोहम्मद खान जुनेजो एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. उस वक्त मुस्लिम लीग जो थी वो वन हेड हुई और उसके सरबरा मोहम्मद खान जुनेजो बने. All the non-party members of the National Assembly formed an official parliamentary group. तमाम गैर जमाती मेंबर जो थे कौमी असम्बली के उन्होंने एक सरकारी तौर पर पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया इन जनवरी 1986 में, विच वाज नेम्ड द पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और इसको टाइटल दिया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग. पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट. जुनेजो साहब जो थे इसके सदर मुंतखब हुए. ही स्टार्टेड टू एक्सपैंड मुस्लिम लीग. उन्होंने मुस्लिम लीग के दायरा कार को बढ़ाने, इसके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, मेंबरशिप में इजाफा करने के लिए पूरे मुल्क में अपनी जदोजहद का आगाज़ किया, स्टार्ट किया. द प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स बिकेम मुस्लिम लीग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, और जो सूबाई मुस्लिम लीग के जो थे वो उनके सदर बने. एंड इट्स ऑफिसेज वर ओपनड ऑल ओवर पाकिस्तान, और इसके दफातर पूरे पाकिस्तान में खोले गए. द मुस्लिम लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी. मुस्लिम लीग जो थी वो एक सियासी जमात के तौर पर अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकी. एंड इट्स प्राइमरी यूनिट स्टार्टेड एनरोलमेंट ऑफ द लोअर लेवल, और प्राइमरी सतह पर यानी गाँव की सतह पर भी इनकी जो एनरोलमेंट हुई, उनकी जो नुमाइंदगी सामने आई थी, उसका अमल भी शुरू हुआ. फॉरेन टूर्स, जुनेजो साहब के गैर मुल्की दौरे. द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ एंड द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज वेलकम्ड बाय द फॉरेन वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जुनेजो साहब का जो इकदाम था मार्शल लॉ को उठाने का और जमहूरी अमल के लिए इसको खुशामदीद कहा गया, लोगों ने इसको पसंद किया. मोहम्मद खान जुनेजो मेड सक्सेसफुल टूर्स ऑफ तुर्की. उन्होंने बड़े कामयाब दौरे किए तुर्की के, जर्मनी के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के 1986 में. डिफरेंट एग्रीमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वार साइन. मुख्तलिफ किस्म के म्यूचुअल इंटरेस्ट के, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मायदे भी हुए ड्यूरिंग दीज टूर्स, इन उसके गैर मुल्की दौरों में, ताकि मुल्क को ऑनवर्ड्स तरक्की की पटड़ी पर चलाया जा सके. नेक्स्ट सेगमेंट्स में अजीज़ तलबा, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ मोहम्मद खान जुनेजोस गवर्नमेंट. इनके जो तरक्याती प्रोग्राम थे वो मुझे अब भी याद हैं अजीज़ तलबा, कि वो उन्होंने गरीबा को 7 मरला घर स्कीम जो थी उसके तहत ये 5 नुकाती उनका प्रोग्राम था, और इसके अलावा नई रोशनी स्कूल, मस्जिद, मकतब का ये अमल भी जो था वो जारी. मोहम्मद खान जुनेजो जो थे उनकी मोडेसिटी, बड़े शरीफ आदमी थे. उनका वो बड़े ईमानदार से भी. मुझे याद है कि जब पहले दिन उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद उन्होंने जो स्पीच की थी, मुझे वो कार्टून याद है वो जो बनाया गया था उस वक्त, कि उन्होंने स्क्रीन से बाहर हाथ निकाल कर करप्ट लोगों के कानों को पकड़ा हुआ और खींच रहे हैं कि खबरदार. तो आगे चलते हैं. द नेशनल स्पिरिट वार वेरी मच लाइक्ड, और उनका जो कौमी जज्बा था उसकी बड़ी तारीफ की गई थी लोगों में. द 7th मरला हाउस स्कीम, 5 पॉइंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्लान्स टू रेज द लिटरेसी रेट, और उन्होंने शरह ख़वानगी को बढ़ाने के लिए जो मनसूबा साजी की थी वो भी बड़ी ग्रां कदर थी, उसको अप्रिशिएट किया गया.
تعریف کی گئی، اور آج کے میرے اس ٹیوٹلیج میں یہ بات بڑی اہم تھی کہ انہوں نے واقعتاً ہی فرام دا کور آف ہز ہارٹ he tried his best to create such situations in the country which played an important role for the development of the country، اور ان چیزوں نے ملک کی ترقی کے لیے بڑا ہی اہم رول ادا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ او جی ڈی کیمپ ڈیزاسٹر، انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اگر میں تھوڑا سا اس کے بیک میں جاؤں تو مے بی کہ یہ جنیجو صاحب کی حکومت کو ڈکلائن کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوا۔ مے بی اور بھی ریزنز ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سلیبس سے تعلق ہے، ہم نے جو کویسچنز اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امتحان کے لیے۔ نو کم ٹو دس، اے سڈن فائر بروک آؤٹ۔ عزیز طلبہ، بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا پھوٹ پڑنا، یا بیماری وغیرہ کا، یا سکا، یا اچانک کسی چیز کا abruptly start of one thing. All of a sudden fire broke out in arms depot. اسلحہ کے ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، لوکیٹڈ بٹوین راول پنڈی اینڈ اسلام آباد، اور یہ جگہ تھی راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان in 1988۔ یہ واقعہ بھی مجھے بڑا یاد ہے اچھی طرح، میں آپ سے کبھی کلاس میں شیئر کروں گا۔ Now we must centralize our lesson. Many citizens were killed in this disaster. اس تباہی میں بہت سارے شہری مارے گئے تھے۔ After hectic efforts of 1 week، ایک ہفتے کی بھرپور کوششوں کے، ہیکٹک کا مطلب پرزور کوشش، جان توڑ کر جو لڑائی گئی تھی، اٹ واز براٹ انڈر کنٹرول، اس فائر کو ختم کیا گیا، کنٹرول میں لایا گیا، بجھا دی گئی۔ دی پرائم منسٹر واز آن اے ٹور آف سندھ، اس وقت وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ سندھ کے دورے پہ تھے، وہاں ان کی ملاقاتیں، اور پریزیڈنٹ آن ٹور آف کویت، اور صدر پاکستان یعنی جنرل محمد ضیاء الحق جو تھے وہ کویت کے دورے پر تھے۔ بوتھ ریٹرنڈ امیڈیٹلی ٹو اسلام، فوری طور پر یہ فلائی بیک ہوئے اسلام آباد میں۔ دی پرائم منسٹر فارمڈ این انویسٹیگیشن کمیٹی، وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی کا قیام عمل میں لائے، اینڈ اٹس رپورٹ واز پریزنٹڈ ٹو پریزیڈنٹ ضیاء الحق، اور اس کی رپورٹ جو تھی صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کو پیش کی گئی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ دی ڈسمسل آف دا جنیجو گورنمنٹ، حکومت کا خاتمہ، جنیجو کا عراق ختم ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو سم پولیٹیکل چینجز، کچھ سیاسی تبدیلیاں، ڈفرینسز ڈیولپڈ بٹوین دا پریزیڈنٹ، صدر کے اور وزیر اعظم کے مابین جو کچھ اختلافات کریٹ ہو گئے تھے، اور ان اختلافات کے نتیجے میں جنیجو صاحب کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا ان 1988۔ آفٹر ریٹرننگ فرام فارن ٹورز، جب وہ واپس آئے غیر ملکی دورے سے، دی پرائم منسٹر کالڈ اے پریس کانفرنس آن دا 29 مئی 1988۔ انہوں نے 29 مئی 1988 میں ایئرپورٹ پہ ہی ایک کانفرنس بلائی، پریس میٹنگ بلائی، اینڈ آنسر دا کویسچنز آف دا نیوز رپورٹرز، اور نیوز رپورٹرز کو سوالات کے جواب دیے۔ آن دا سیم ڈے، اسی دن، دی پریزیڈنٹ ڈکلیئر ڈسمسل آف دا جنیجوز گورنمنٹ، اسی دن کو جنیجو صاحب کی حکومت کو معزول کرنے کا صدر پاکستان نے اعلان کیا۔ آل دا اسمبلیز، اور تمام اسمبلیوں کو بھی ڈیزالو کیا، سیک کر دیا۔ ان اے پریس کانفرنس ہیلڈ ان آرمی ہاؤس، آرمی ہاؤس میں جو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان جو تھا ایشو کیا گیا۔ دس از ہاؤ 3 years regime آف محمد خان جنیجو اینڈڈ، اس طرح سے محمد خان جنیجو کی 3 سالہ دور حکومت کا اختتام ہوا۔ اب یہ ہمارا ایک لیسن ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے لیسنز کے لیے دوسرے سیگمنٹ میں آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔